خاص بات حضرات علماء کرام کی خدمت میں یہ عرض کرنی تھی کہ آج کے بعد اگلے جمعوں میں ان کا بیان کیا ہو، یہ میری اپنی خواہش نہیں بلکہ قرآن کریم جس چیز کا حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا ہے وہ بالواسطہ ان کے ورثاء پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ مثلا قرآن کریم نے یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کام دیا، اور کام کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو امت کے سامنے بیان کیا جائے، ان کے واقعات کو بیان کیا جائے، ان کے اسوے کی وضاحت کی جائے، اور انہوں نے جو کارنامے انجام دیے ہیں وہ امت کے سامنے لائے جائیں، بالخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو لے کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق کو لے کر جو سیکریفیکیشن ان کا ہے، جو ان کی قربانیاں اور ایثار ہے، وہ امت کے سامنے آنا چاہیے۔ آپ اگر جاننا چاہتے ہیں دلائل کیا ہیں تو دلائل دیکھیے، قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کہ کتاب کی تلاوت کے دوران ابراہیم کا تذکرہ ضرور کیجیے، پارہ نمبر 16 سورہ مریم۔ اس کے بعد قرآن کریم پارہ نمبر 19 سورہ شعراء میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نبی کو پیغام دیتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، کہ ابراہیم کے واقعات اور ان کی خبروں کی تلاوت نہ بھول جائیے گا، وہ ضروری ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح قرآن کریم کہتا ہے وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، سورہ صاد پارہ نمبر 23، کہ میرے ان بندوں کا تذکرہ بہت ضروری ہے۔ اور یہ تو بالکل لفظ اذکر وضاحت کے ساتھ ظاہر اور باہر ہے تب، ورنہ حضرت علماء کرام اچھی طرح جانتے ہیں کہ لفظ اذ کے بعد میں اذکر محذوف ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد جب آپ دیکھیں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں ایک بہت بڑا تسلسل ہے۔ مثلا قرآن کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یاد کیجئے اور یاد کرائیے، یاد دہانی کرائیے ان واقعات کی، ان امتحانات کی جو ابراہیم کے رب نے ابراہیم کے لیے۔ پھر قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، کہ پھر جب وہ قربانیوں میں کھرے اترے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو انعامات دیے، اور انعام میں سب سے بڑا انعام انی جاعلک للناس اماما، کہ انہیں ممبر و محراب کا مالک بنا دیا، یعنی امام بنا دیا، پیشوا بنا دیا۔ پھر انہوں نے اپنی اولاد کے لیے وہ پیشوائی مانگی ہے جو آج کل حضرت علماء کرام کے پاس ہے، وہ بھی انہی کی مانگی ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد جو کچھ ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کا تذکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی ہے، امت کے بعد امت کے لیے نبی، اور نبی کے بعد کتاب، یہ پورا جو پیکج ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں مانگا ہے کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، کہ اللہ ہم نے گھر بنا دیا ہے، اس کو قبول فرما لیجئے، اور اس گھر کی عبادت کا جو سلیقہ و طریقہ ہے وہ ارینا مناسکنا، وہ بھی ہم کو عنایت کر دیجئے، وجعلنا مسلمین لک، اور ہم دونوں کو فرما بردار بنا دیجئے، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری اولاد میں ایک امت مسلمہ پر پیدا فرما دیجئے، پھر اس امت مسلمہ کے لیے ایک رسول مبعوث فرما دیجئے، ربنا وابعث فیہم رسولا، پھر اس کے بعد اس رسول کو جو اوصاف عنایت کیجئے، اسے کتاب دیجئے، وہ کتاب تلاوت کرے، اس کے معنی اور حکمت سکھلائے اور ان کا تزکیہ کرے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ۔ اس کے بعد پھر آگے قرآن کہتا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ، کہ ابراہیم نے ایک بادشاہ سے برابر اس کے ایوان میں کھڑے ہو کر مکالمہ کیا، کیا اس کی خبر آپ کو نہیں پہنچی؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، کیا ابراہیم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں؟ اس پورے واقعے کو قرآن نے ذکر کیا۔ اسی طرح قرآن کریم اس بات کو لے کر کے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون ہیں، یہ اتنی بڑی ہستی ہیں کہ انہیں یہودی کہتے ہیں کہ یہودی ہیں، نصارہ کہتے ہیں کہ نصارہ ہیں، تو قرآن کریم نے اس کی پنچایت کی، ثالثی کی، لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنجِيلُ إِلَّا مِن بَعْدِهِ، کہ تم انہیں یہودی کیوں کہتے ہو؟ تورات تو ان کے بعد نازل ہوئی ہے، تورات کے ماننے والوں کو یہودی کہا جاتا ہے۔ تم انہیں نصرانی کیوں کہتے ہو؟ نصرانی تو انجیل کے ماننے والوں کو کہا جاتا ہے، اور یہ ساری چیزیں ان کے بعد نازل ہوئیں۔
ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما، وہ مسلمان تھے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت سے متعلق ایک ایک سوال کا جواب اور اس کی وضاحت، یہ قرآن کریم کا مستقل ایک سبجیکٹ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، وہ بھی یاد کیجئے کہ جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے ہی کہہ دیا کہ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا ہے کہ یہ اپنے ہاتھوں سے معبود بناتے ہو، اپنے ہاتھوں سے جو بت بناتے ہو انہی کو تھوڑی دیر بعد معبود قرار دے دیتے ہو۔ یاد رکھیے گا یہ سوال تعزیے پر بھی آئے گا کہ اپنے ہاتھوں سے بانس ابری کھپچوں کا بنایا ہوا یہ ڈھانچہ پھر تم انہی کو پہلے خود بناتے ہو، پھر انہی سے استدعاء اور التجا کرتے ہو، درخواست کرتے ہو، منتیں مرادیں مانگتے ہو، تھوڑی دیر بعد انہیں کربلا میں لے جا کر کے پیروں تلے رون دیتے ہو۔ یہ بھی ایک سوال ہے۔ تو یہ ساری چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے نکل کے آئیں گی۔ پھر وہ مشہور زمانہ قول انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، اس کے بعد وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ۔ پھر اس کے بعد پارہ نمبر 13 کا پورا ایک سورت کا دورانیہ بیانیہ، ایک پوری سورت کا نام سورہ ابراہیم ہے، اس میں کعبۃ اللہ کے قریب ٹھہرانا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، یہاں بھی لفظ عز ہے کہ یاد کیجئے کہ جب ابراہیم نے یہ کہا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اور ان کا تعریف کرنا بڑھاپے میں اولاد ملنے پر۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم کا بیان، ان ابراہیم کان امہ، کہ ابراہیم ایک امت ہے۔ ابراہیم ایک امت نہیں، بڑا البیلا اور اچھوتا انداز ہے خراج تحسین کا۔ تو قرآن کریم خود تعریف کر رہا ہے، قرآن کریم خود بتلا رہا ہے، قرآن کریم نے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جم کر کے تعریف اور ستائش کی ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھی ان کا تعارف کروائیں۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چال و چلن، ان کے طور و طریق کو قرآن کہتا ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، ابراہیم کے کردار اور ان کے طور و طریق سے اور ان کی ملت سے کون دور بھاگے گا؟ وہی بھاگے گا جو کمینہ ہو گیا۔ آپ اندازہ لگائیے۔ پھر قرآن کہتا ہے وَمَن أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ امام الانبیاء جو خود پچھلی تمام نبوتوں کے ناسخ ہیں، یعنی اب کسی کی اتباع نہیں کی جائے گی، صرف ایمان لایا جائے گا، اور ان کی شریعت پچھلی تمام شریعتوں کے لیے ناسخ اور اریزر ہے، اس کے باوجود حضور سے کہا جا رہا ہے وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، یہاں سینگولر گرامر استعمال کیا گیا، سینگولر فارمیٹ استعمال کیا گیا۔ وَاتَّبِعْ، آپ تنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کیجئے، فالو کیجئے، پیروی کیجئے۔ پھر پوری ملت سے کہا گیا وَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایز اے آئیڈیل پرووائڈ کیا قرآن کریم نے ایز اے آئیڈیل پرووائڈ کیا۔ حضرت علماء کرام کو ان تمام آیات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف الفاظ میں قرآن نے یاد کیا، مثلا لفظ حنیف ان کے لیے استعمال کیا ہے تقریباً 8 سے 10 مرتبہ۔ حنیف تمام راہوں سے، تمام نظریات سے، تمام ادیان و ملل سے کٹ کر کے صرف یکسو ہو کر کسی ایک پیراگراف پر دھیان دینے والا، کسی ایک فارمیٹ پر، کسی ایک دین اور طریقے پر، کسی ایک اسوے پر دھیان دینے والی شخصیت کو حنیف کہا جاتا ہے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ قرآن کریم نے سنگل تعارف اور سنگل اسٹیٹس لانچ کیا ہے خلیل کا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے پارہ نمبر 5 سورہ آل عمران میں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، یہ میڈن ٹائٹل ہے جس کو قرآن کریم نے بیان کیا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم نے کیا کہا، اب دیکھیے بالکل بغیر کسی سیاق و سباق کے، جس طرح کسی محبت کرنے والے کے منہ سے محبوب کا تذکرہ نکل ہی جاتا ہے، بالکل وہی انداز سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ کا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، وہ میرا ابراہیم جو وفاؤں کا خوگر ہے، جس نے وفاؤں کی پہچان کروائی ہے، جس نے وفا کا تعارف کروایا ہے، جس نے بتلایا ہے کہ ایفاء عہد کیا ہوتا ہے۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى۔ اور آخر میں سب سے بڑی بات کہ قرآن کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے آئیڈیل پرووائڈ کیا ہے۔
ایک نمونے کے طور پر متعارف کروایا ہے، انہیں ایک سمپورن آدرش بنا کر کے قرآن کریم نے پیش کیا ہے، اور کیا کہا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں آپ کے لیے مکمل نمونہ موجود ہے۔ اور یہ الفاظ اور کس کے لیے استعمال ہوئے ہیں؟ دیکھیے پارہ نمبر 28 سورہ ممتحنہ، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کر دیا قرآن نے، قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ، کہ تمہارے لیے نمونہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں۔ باقی انبیاء علیہ السلام میں سے کسی کا نام لے کر کے ان کو قرآن کریم نے نمونہ اور اسوہ نہیں کہا، یہ دو ہستیاں ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 100% پوری ذات اور شخصیت اور سیرت کو نمونہ بتلایا ہے، یعنی 100% حضور کی ذات ہمارے لیے نمونہ ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہمارے لیے 99% نمونہ۔ کیسے؟ اسی آیت میں آگے چل کر کے قرآن کہتا ہے إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں تمہارے لیے مکمل اسوہ اور نمونہ ہے، لیکن ان کے اس قول کو نمونہ نہیں بنایا جائے گا، فالو نہیں کیا جائے گا، اس کی اتباع نہیں کی جائے گی کہ انہوں نے اپنے مشرک باپ سے یہ وعدہ کر لیا تھا کہ ہم تمہارے لیے دعائے مغفرت کریں گے۔ اس امت کا کوئی فرد کسی مشرک کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرے گا اور نہ ہی اس کا وعدہ کرے گا۔ تو اس اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوے میں 1% کی کمی کہی جا سکتی ہے، باقی ان کی ذات بھی اسی طرح نمونہ ہے جس طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نمونہ ہے۔ تو یہ ایک پیغام حضرت علماء کرام کی خدمت میں، باقی مضامین بعد میں آتے رہیں گے، لیکن یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف کروانا اور ان کا تذکرہ، ان کے واقعات کا تذکرہ، ان کے عزم و حوصلے کا تذکرہ، ان کی جرأت اور ان کی استقامت اور پامردی کا تذکرہ یہ بہت ضروری ہے۔ اور یہاں اس ملک کے ماحول میں اس لیے ضروری ہے کہ ان کو جو ماحول میسر تھا یا ان کے سامنے جو حالات تھے، جو میدان تھا، وہ بھی بالکل ایسا ہی تھا جیسا یہاں کا میدان۔